بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم كتابه ورفع درجة العالمين بمعنى كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد العصابة وثوابه والصلاة على النبي والسلام على آله الروحاني والجسمان أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في الفرقان الحميد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصلاة مفتاح الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری آج نشست 10 روزہ نماز کورس کے سلسلے میں ہے، جس کا آج فرسٹ ڈے ہے، پہلا دن ہے. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ نماز کے لیے طہارت کیا اہمیت رکھتی ہے، تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. تو نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے. اگر طہارت نہیں ہے، نماز نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر بغیر طہارت کیے بغیر، پاکی حاصل کیے بغیر اگر اس شخص نے نماز پڑھی تو ایسا شخص فقہا نے فرمایا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. کیوں؟ یہ نماز کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور کسی بھی عبادت کی بے ادبی اور گستاخی جو ہے کفر ہے، اور یہ عبادت دست قطعی سے ثابت ہے. اقیموا الصلاۃ، تو اس کی بے ادبی اور گستاخی کیا ہے؟ کفر. اس قدر طہارت اہمیت رکھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، جس طرح جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، الطہارۃ مفتاح الصلاۃ. یہ حدیث ٹھیک ہے. اسی حدیث کو احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر میں سورہ روم پڑھ رہے تھے، سورہ روم کی قرات کر رہے تھے. تو آپ کو متشابہ لگا کہ بعد نماز آپ نے جو مقتدی تھے ان سے ارشاد فرمایا: کیا ہے ان لوگوں کا جو ہماری نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، اور ان کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، شبہ پڑتا ہے قرات کے اندر، انہیں ناگوار گزرتی ہے یہ بات. اور اس حدیث کو نسائی نے بھی دیکھا، نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. انہوں نے ایک صحابی سے روایت کی: جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے، یا تو طہارت تھی لیکن مکمل نہیں تھی، کامل طہارت نہیں تھی، تو جو شخص بغیر طہارت کے نماز کو پڑھے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ جس کی طہارت کامل نہیں اس کا یہ حال ہے، تو جس کی طہارت مکمل سرے سے ہے ہی نہیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو پھر طہارت کی بھی دو قسم، ایک ہے صغرا، ایک ہے کبرا. ایک ہے چھوٹی پاکی حاصل کرنا، اور ایک ہے بڑی پاکی حاصل کرنا. صغرا اور کبرا، ٹھیک ہے. طہارت صغرا کہتے ہیں وضو، اور طہارت کبرا بڑی طہارت کہتے ہیں غسل. پہلا ہے وضو اور دوسرا ہے غسل. طہارت کی تین قسمیں، دو قسم، پہلی ہے صغرا، دوسری ہے کبرا. صغرا کا معنی ہے طہارت صغرا وضو ہے اور کبرا غسل ہے. جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل لازم آ جاتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں جو وضو کو توڑ دیں، وضو کا لازم کر دیں انسان پر، تو وہ حدث اصغر کہلاتی ہیں. اور وہ اشیاء، وہ معاملات جو کہ انسان پر غسل کو لازم کر دیں، تو وہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ حدث اکبر کہلاتی ہیں. حدث اصغر، حدث اکبر. ٹھیک. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے دوران ہی ہم اس کو سماعت کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب پہلے ہمیں عبادات کے لیے چند ضروری معاملات کو سمجھنا ضروری ہے. چند ضروری معاملات، ٹھیک ہے. اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے. فقہی اصطلاح، عبادات کے جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز ہے فرض اعتقادی. فرض اعتقادی وہ فرض ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. واضح دلیل قطعی موجود ہو جس کی اوپر فرضیت پر، اور اس کا انکار کرنے والا ہمارے نزدیک ائمہ حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ مطلقاً کافر. اگر کوئی فرض اعتقادی یعنی ایسی فرضیت جو نص قرآن کی واضح نص سے ثابت ہو، جس میں کسی قسم کی تعویل نہ ہو سکے، صریح قطعی نص موجود ہو،
मुफस्सर हो, मुहक्कम हो, ठीक है, तो फिर उसमें कोई तावील नहीं होगी। तो ऐसी इबादत का इनकार क्या है? कुफ्र है। जैसे अकीमुस्सलाह, वाज़ेह लफ्ज़ सलात मौजूद है, इसका इनकार करता है नमाज की फर्जियत का, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। ठीक ठीक। और इसके इजमा कतई है, इसके कुफर पर क्या है? इजमा भी कतई है, इसके काफिर होने में भी इजमा है। ठीक है। और जो इस इबादत को छोड़ता है वो गुनहगार होगा, फासिक होगा, फाजिर होगा। ठीक है, बिना उज़्र शरिया की इस इबादत को छोड़ता है, जिस तरह नमाज। और एक चीज़ है फ़र्ज़ अमली। ठीक है, फ़र्ज़ अमली वो चीज़ जिसका सबूत तो ऐसा कतई ना हो मगर नज़र मुज्तहिद में बहुक्म दलाइल शरइया जज़म है कि बे इसके आदमी बरी ज़िम्मा ना होगा, यहाँ तक कि अगर किसी इबादत के अंदर फ़र्ज़ है तो इबादत बे इसके बातिल व कल-अदम हो जाएगी। एक चीज़ है फ़र्ज़ एतिक़ादी और एक चीज़ है फ़र्ज़ अमली। फ़र्ज़ अमली ऐसी चीज़ है जो ऐसी कतई से साबित ना हो जिस तरह फ़र्ज़ एतिक़ादी जिस दलील से साबित है, बल्कि मुज्तहिद की नज़र में उसका हुक्म ऐसे हो कि इसको छोड़ने वाले पर जिस्म, यानी बगैर उसको कि बरी उस जिम्मा नहीं हो सकता, उस पर जिम्मा अदा करना बाकी, उस पर इसका जिम्मा लाजिम आएगा। मुज्तहिद की नज़र में ऐसा हो तो इसके अंदर क्या हो, वो किसी इबादत के अंदर फ़र्ज़ है तो इबादत भी इसके इबादत करार होगी, यानी किसी इबादत को जरिया, जिस तरह वज़ू, बगैर वज़ू के नमाज नहीं हो सकती। सही है, तो वज़ू क्या है? फ़र्ज़ अमली है और नमाज फ़र्ज़ एतिक़ादी। सही, इन दो चीज़ों को समझना जरूरी है। और इसको छोड़ने वाले क्या है? फिक्स गुमराही में हो जाएगा, फासिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब वाजिब एतिक़ादी क्या चीज़ है? वो था दलील कतई साबित। एक है फ़र्ज़ एतिक़ादी, फ़र्ज़ अमली। अब बात आएगी वाजिब एतिक़ादी और वाजिब अमली। ठीक है, वाजिब एतिक़ादी वो दलील ज़न्नी है कि इसकी ज़रूरत साबित हो। फ़र्ज़ अमली, वाजिब अमली, इसकी दो किस्में हैं और वो इन्हें दोनों में मुनासिब। दलील ज़न्नी ज़रूरत जो चीज़ साबित होती है वो वाजिब एतिक़ादी कहलाता है, वाजिब एतिक़ादी कहलाता है। फ़र्ज़ अमली और वाजिब अमली इसकी दो किस्में हैं और वो इन्हीं दोनों में मुनासिब। वाजिब अमली, वाजिब अमली वो चीज़ है, वो वाजिब एतिक़ादी के लिए इसकी किए बगैर बरी मुश्किल ना होगा। जिस तरह फ़र्ज़ एतिक़ादी के लिए फ़र्ज़ अमली चाहिए, फ़र्ज़ अमली की ज़रूरत है, नमाज फ़र्ज़ एतिक़ादी है, इसके लिए फ़र्ज़ अमली वुज़ू चाहिए। इस तरह वाजिब एतिक़ादी के लिए वाजिब अमली चाहिए। ये भी वाजिब अमली क्या होगा? ऐसी दलील ज़न्नी से भी साबित नहीं होगा, उसकी दलील कमज़ोर दलील होगी दलील एतिक़ादी के। ठीक है, वाजिब एतिक़ादी की जो दलील होगी उससे कम दर्जे की दलील होगी, लेकिन दलील होगी और उसको किए बगैर बरी ज़िम्मा ना होगा और गालिब ज़न इसकी ज़रूरत पर है और किसी इबादत में इसका बदला दरकार हो तो इबादत में इसके नाक़िस रहेगी। जिसमें और वाजिब अमली में क्या है? ज़न का एतबार, ज़न गालिब का एतबार है, यानी बगैर इसके कई इबादत तो ऐसी जो कि नाक़िस रह जाएंगी। और मुज्तहिद दलील शरई से वाजिब का इनकार कर सकता है, किसी एक बार भी कसदन छोड़ना गुनाह सगीरा और चंद बार तर्क करना गुनाह कबीरा। वाजिब का करना एक बार कसदन छोड़ना गुनाह छोटा गुनाह है, सगीरा गुनाह है, और फिर कसदन छोड़ना, बार बार छोड़ना गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह। ठीक, इस तरह फिर आ जाए सुन्नत मुअक्कदा पर, फिर आ जाए सुन्नत गैर मुअक्कदा पर। ठीक है, नजर शरा में ऐसी मतलूब हो कि इसको तब करना। सुन्नत मुअक्कदा क्या है? वो जिसको हुज़ूर इस्लाम ने हमेशा अदा किया। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने लुज़ूमी तौर पर हमेशा अदा किया हो, मगर कभी कभार जायज़ होने की सूरत में छोड़ दिया हो। ये वाज़ेह करने के लिए जायज़ है, वाजिब नहीं करना, उम्मत में फर्ज़ या वाजिब क्या होगा, इस वजह से उसे छोड़ दिया हो इस वास्ते, और इसको करने की ताकीद फरमाई हो, मगर जानिब तुर्क बिल्कुल मजबूत ना फरमाई गई। इसका तुर्क एहसास कर और करना सवाब और नादिर तर्क करने पर औताब उसकी आदत इस्तिहकाक के अज़ाब। सुन्नत मुअक्कदा वो चीज़ है जिसको हुज़ूर ने लाजिम किया भी हो, इस्तेमाल तौर पे करते भी रहे हो, लेकिन कभी कभार छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी ताकीद भी फरमाई हो, मगर जानिब तुर्क बिल्कुल मजदूर ना फरमा दी, यानी बिल्कुल ही वो ना इस पर हुक्म ना दे दिया हो कोई, तो क्या ये सुन्नत मुअक्कदा है। और इसका तर्क क्या है? इसाअत है, बुरा है, और इसे करने पे क्या सवाब है। लेकिन अगर आदत बना लेता है छोड़ने की, सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की बार बार आदत बना लेता है, तो ऐसा शख्स क्या है? फासिक है, अज़ाब का हकदार, इस्तिहकाक अज़ाब का मुस्तहिक है। इस तरह सुन्नत गैर मुअक्कदा वो नज़र शरअ में ऐसी मजबूर इसने तुर्क नापसंद रखी है और इस हद तक इस पर वईद अज़ाब फरमाए। आप अज़ीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पर बगावत फरमाई या नहीं,
اس کا کرنا اور نہ کرنا اگرچہ عادت ہو موجود موجب متعاب نہیں. سنت غیر موقدہ وہ سنت ہے جو کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو اس کے ترک کو برا سمجھیں گے، اس کو چھوڑنے کو برا سمجھیں گے، لیکن اس پر وعید نہ موجود عذاب کی. کرتا ہے تو ثواب ہے، نہیں کرتا تو عذاب نہیں ہوگا، اسے برا نہیں کرتا. ناپسند مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر کچھ ناپسندیدی نہ ہو. مستحب وہ ہے کہ جو پسند بھی ہے، جس کو چھوڑنے میں گناہ بھی نہیں ہے، ناپسند ہے، جس کو چھوڑنے پہ کرنے پہ ثواب نہ کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، کرے گا تو ثواب نہ کرے گا. ایک ہے مباح، جس کو کرنا نہ کرنا برابر، نہ کرنے میں ثواب ہے نہ جائز، مباح، نہ ثواب ملے گا نہ عذاب ہوگا، جائز مباح. پھر ہے حرام قطعی. حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ فسق. فرض کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حرام. فرض قطعی کے مقابلے میں، فرض اعتقادی کے مقابلے میں حرام قطعی آتا ہے. یعنی نماز کو ایک بار بھی چھوڑنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ایک بار بھی چھوڑنا حرام ہوگا. مکروہ تحریمی یہ واجب کے مقابلے میں آتا ہے. حرام فرض کے مقابلے میں آتا ہے اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی آتا ہے. حرام سے نیچے کا درجہ مکروہ تحریمی، یہ حرام کے قریب قریب. ٹھیک، یہ واجب کا مقابلہ. اس کے کرنے پہ عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے مگر چند بار اس کا ارتکاب کرنا مکروہ تحریمی کا بھی حرام تک گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے. تو مکروہ تحریمی وہ جس سے عبادات جو ہے ناقص ہو جائے، مکمل نہ ہو. نماز ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ جب اس میں کوئی ایسا فعل ہو جائے واجب چھوٹ جائے، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے صاف کی صورت اس نے صحیح. اب ہے اطاعت، جس کا کرنا برا، جس کا کرنا کیا ہے؟ برا ہے، اور نادر کرنے والا مستحق عقاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب. اطاعت جس سنت موقعہ کو چھوڑنے کے اطاعت ہے برا، اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا کیا ہے؟ عذاب کا مستحق ہے، مستحق عقاب ہے. اور التزاماً لازم اس کو ہمیشہ سے چھوڑ لے، یعنی بالکل عادت نکل جائے پڑھنے کی، چھوڑنے کی عادت بن جائے اس کی، تو کیا ہو جائے؟ ایسا شخص عذاب کا مستحق ہے. اور یہ سنت موقعہ کے مقابلے میں فرض کے حرام کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ سنت کے مقابلے میں، فرض کے مقابلے میں حرام، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی، سنت موقعہ کے مقابلے میں اطاعت، اور مباح کے مقابلے میں سنت غیر موقعہ. ایک سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ وہ جسے چھوڑنے پہ عذاب کا نہ کیا تو جس کا کرنا کوئی پسندیدہ نہیں مگر اسے حد تک اس پر وہی عذاب فرمائے. مکروہ تنزیہ وہ ہے جسے کرنا تو نہ پسند، جس کو کرنا شرع کو پسند نہیں، اگر نہ اس حد تک اس پر وہی عذاب فرمائے. اہل شرع جو ہے مکروہ تنزیہ طبعی طور پر کوئی چیز ناپسند کی گئی، اہل شرع شریعت میں کوئی وعید موجود نہ ہو تو ایسی چیز کے مکروہ تنزیہ کہلاتی ہے، مکروہ تنزیہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت غیر موقعہ کے مقابلے میں. فرض کے مقابلے میں حرام آئے گا، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی آئے گا، مکروہ تحریمی آئے گا. اور سنت موقعہ کے مقابلے میں اطاعت آئے گا، مکروہ تنزیہ. اس کے بعد سنت غیر موقعہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہ آئے گا. خلاف اولا وہ چیز ہے جس کو کرنا نہ کرنا، کرنا اور نہ کرنا بہتر کا، یہ تو کچھ مذائقہ آداب نہیں مستحب ہے. خلاف اولا یہ ہے جس کو کرنا وہ کہ نہ کرنا بہتر. خلاف اولا کیا؟ جس سے نہ کرے بہتر، لیکن کر لیتا ہے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، نہ عذاب ہے نہ کچھ مذائقہ نہیں. اس طرح مستحب کے مقابلے میں آتے ہیں خلاف اولا، اس کی ضد ہے. اس طرح الفاظ اس کی ضد. آپ چیز کو ایک بار دوہرا کے آج کی چیز کو انشاءاللہ برخاست کرتے ہیں کہ فرض کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، فرض کے مقابلے میں وہ ہوتی ہے حرام. واجب کے مقابلے میں آنے والی چیز ہوتی ہے مکروہ تحریمی، اور سنت موقعہ کے مقابلے میں آنے والی چیز ہوتی ہے اطاعت، اور سنت غیر موقعہ کے مقابلے میں آنے والی چیز ہوتی ہے مکروہ تنزیہی، اور مباح کے مقابلے، مستحب کے مقابلے میں آنے والی چیز ہوتی ہے خلاف اولا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر نماز کے فرائض و واجبات، شرائط اور ان کے جو معاملات ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.